ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے مخلوق کو اپنے احسانات سے ڈھانپ لیا، ان پر جود و سخا کی بارش برسائی، ان پر اپنی نوازشیں عام کی اور مصیبتوں کے وقت ان پر مہربانی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو کوئی اس کے ہم مثل ہے اور نہ کوئی ساتھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ معزز نسب اور عظیم مناقب والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک طلوع ہونے والا طلوع ہو اور غروب ہونے والا غروب ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ تقوی سب سے بہتر کمائی اور سب سے عظیم نوازش ہے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کی معرفت دین کی بنیاد اور یقین کی سیڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ کے سب سے معزز نام اور عظیم صفات ہیں۔ رحمان اور رحیم اس کے ناموں میں سے ہیں، اور اس کی ایک صفت رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان صفت کمال ہے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے رب سبحانہ کی رحمت عام اور جامع ہے، کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت کے اثرات آنکھوں کے سامنے ظاہر اور مخلوقات پر آیا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کے جسم کو کامل بنایا، اس میں روح پھونکی، اس کو عقل فراہم کی اور نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کا فرمان ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے سورج اور چاند کو پیدا کیا، رات اور دن بنائے، زمین کو پھیلایا اور اسے بچھونا، فرش اور جائے قرار بنایا، زندہ اور مردوں کے لیے سمیٹنے والی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں تاکہ وہ مخلوق کے لیے گمراہی کے بعد ہدایت، جہالت کے بعد تعلیم، اندھے پن سے بصیرت اور گمراہی سے ہدایت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں میں سے بادلوں کا پیدا کرنا، بارش برسانا اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، جس سے مخلوق کھاتی ہے، روزی حاصل کرتی ہے اور ذخیرہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور جانوروں کے درمیان رحمت رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کریں۔ تو ماں کا اپنے بچوں پر رحم
انسانی دلوں کا کمزوروں کے ساتھ رحم، پرندوں اور وحشی جانوروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رحم صرف رحیم کی رحمتوں کی ایک رحمت کا فیض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس، حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل فرما دی۔ اسی ایک حصے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، آپس میں رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر کے رکھ لی ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اگر آپ بصیرت کی آنکھ سے دنیا پر غور کریں گے تو آپ اسے اسی ایک رحمت سے بھری ہوئی دیکھیں گے، جس طرح سمندر اپنے پانی سے اور فضا اپنی ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ اے نیک لوگو، اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ کی رحمت میں سے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولنا، ان کے گناہوں کو بخشنا اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا حلم، اس کے غصے اور اس کی معافی اس کی پکڑ پر غالب ہے۔ پھر وہ انہیں صرف ان کے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے پیغمبر، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے غضب پر غالب ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب عظیم اور اپنے نبی کی سنت سے نفع دے۔ میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اس سے معافی طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مددگار اور سزاوار تعریف ہے، جو پہلی بار پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، جان لو کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا جو نافرمانیوں اور حرام کاموں سے دوری بنائے اور طاعت و تقرب کے کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ استغفار رحمت کو لانے والا اور سزا کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ حدیث میں ہے، اللہ اپنے ان بندوں پر ضرور رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ سب باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو، ہدیہ کی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ پر، اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے نیکوکار اور پاک باز اہل خانہ پر، مومنوں کی مائیں، ان کی بیویوں پر۔ اے اللہ، چاروں خلفاء، ائمہ حنفاء، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، آپ کے تمام آل و اصحاب سے اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔
اپنے جود و کرم سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کی قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کو فتح عطا فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما، قرض داروں کا قرضہ ادا کروا دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کو حق، کامیابی اور راستے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کی ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے رب العالمین۔ اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کا حامی ناصر مددگار اور معاون ہو جا۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی امید ہے، اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی امید ہے، اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی امید ہے۔ تو ہمیں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑ اور ہمارے تمام معاملات ہمارے لیے درست کر دے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔